صحابہ آ گئے، یا رسول اللہ ما هذه الاضاحی، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا 10 11 12 3 دن قربانی کرنی ہے، جانور کے گلے پر چھری چلانی ہے۔ آپ نے ایک موقع پر فرمایا قربانی کے ایام میں اللہ رب العزت کے ہاں قربانی کے جانور پر چھری چلانے سے، خون بہانے سے کوئی عمل محبوب نہیں ہے۔ اتنا عظیم عمل بندہ سوچتا ہے، فلسفی اٹھتے ہیں، بڑے بڑے اینکر بولتے ہیں، قربانی کی کیا ضرورت ہے؟ کروڑوں نہیں اربوں روپے پوری دنیا میں قربانی کے جانور پر خرچ کیے جاتے ہیں، خون بہایا جاتا ہے۔ اس کو ہٹائیں، اس اربوں روپے سے رفاہی کام کیے جا سکتے ہیں، غریبوں یتیموں مسکینوں کی امداد کی جا سکتی ہے، ملک کو قرضوں سے نکالا جا سکتا ہے، بہت سارے معاملے ہیں۔ انسان یہ سوچتا ہے کہ اس پیسے کو جو قربانی کے جانور پر، آخر آدمی کتنا گوشت کھا لے گا؟ 2 کلو 3 کلو 10 کلو گوشت خرید کے گھر میں رکھ لے گا، اتنے بڑے جانور کو ذبح کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ فرمایا نہیں، یہاں عقل نہیں چلتی، یہاں انسان کا فلسفہ نہیں چلتا، یہاں رب کا حکم چلتا ہے۔ رب کو اس دن بلکہ ان دنوں میں جو سب سے محبوب عمل ہے وہ خون کا بہانا ہے، اور خون کے بہانے کے علاوہ آدمی بڑے سے بڑے کام کر لے، فرمایا وہ رب کے ہاں محبوب نہیں جتنا قربانی کا خون بہانا ہے۔ اتنا عظیم عمل، اتنی بڑی سعادت، یا رسول اللہ ملے گا کیا؟ ما هذه الاضاحی، قربانیاں کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، تمہارے ابا، تمہارے باپ، روحانی باپ یا مسلمانوں کی جہاں نسبت ہے، تمہارے ابا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، سنت ابیکم ابراہیم۔ ہمیں کیا ملے گا؟ قربان جائے صحابہ پر، سنت کون کی ہے، ہمیں کیا ملے گا؟ اس کا جواب آج ہم بالکل آخر میں دیں گے۔ پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کیسی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کی پیدائش سے لے کر آخر وقت تک آزمائش در آزمائش، آزمائش در آزمائش میں زندگی گزرتی ہے، کبھی باپ کے ساتھ مقابلے میں کھڑے ہیں، کبھی مکہ کا فرعون نمرود بادشاہ اس سے مقابلے میں کھڑے ہیں، کبھی قوم جبار ظالم سرکش نافرمان اس سے مقابلے میں کھڑے ہیں، کبھی کوئی مقابلہ، کبھی آگ میں جانے کی آزمائش، کبھی کوئی آزمائش۔ اللہ رب العزت سے صافات آیت نمبر 99 میں ارشاد فرماتے ہیں، جب یہ آزمائشیں حضرت ابراہیم علیہ السلام ان سے گزر رہے ہیں، قوم باپ اور بکر کا جابر بادشاہ بات نہیں مانتا، بالآخر حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک عراق میں رہتے ہیں، یہاں سے ہجرت فرما رہے ہیں، اور فرماتے ہیں، اللہ اس آیت کا نقل فرماتے ہیں اپنی بات کو، وقال، حضرت ابراہیم نے فرمایا انی ذاہب الی ربی، میں اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں، سیہدین، ان قریب و رہنمائی کرے گا۔ یہ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ یہ قوم بات نہیں مانتی، تو میرا مشن اور میرا کام تو بات کا پہنچانا ہے، یہ نہیں مانتی پھر کوئی اور سے۔ چلے حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک عراق کو چھوڑ کر ملک شام اور بیت المقدس کی طرف سفر شروع کر دیا، کوچ فرمانے لگے۔ ساتھ میں آپ کے ساتھ حضرت لوط علیہ السلام ہیں اور آپ کی بیوی حضرت سارہ ہیں۔ آپ پہنچ جاتے ہیں ملک شام میں، بڑا بیچ میں بہت سارے واقعات رونما ہوتے ہیں۔ بالآخر ملک شام جانے کے بعد اللہ سے پھر ایک دعا کرتے ہیں، حضرت سارہ سے اولاد نہیں ہوئی، بیچ میں وہ ایک جابر بادشاہ آیا، اس نے اپنی لونڈی یا اپنی بیٹی حضرت سارہ کو ہبہ کر دی، حضرت سارہ نے ان کا نکاح حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کروا دیا کہ یہ میری طرف سے آپ کی
کی آپ ان سے نکاح کر لیں، میرے بغیر سے اولاد نہیں، شاید آپ کے اس سے آپ کو اولاد مل جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام 86 سال کی عمر میں اللہ سے دعا کرتے ہیں، آیت نمبر 100 سورہ صافات کی، جن کی اولاد نہیں ہو رہی یا اولاد ہیں بیٹیاں ہیں بیٹے نہیں، یہ آیت ان کے لیے بطور وظیفہ بھی ہے کہ اللہ سے اولاد نہیں ہو رہی تب بھی مانگیں، اور اگر اولاد اللہ کی طرف سے امید لگ گئی ہے تو وہ اس امید کے وقت میں، یعنی بیوی اللہ کی طرف سے حکم میں ہے تو ان دنوں میں اللہ سے اس دعا کو کرنا چاہیے، اللہ اس دعا کی برکت سے بیٹا عطا فرماتے ہیں۔ وہ کیا وظیفہ ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا مانگتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب هب لی من الصالحین، اے میرے پالنہار، اے میرے پروردگار، اولاد نہیں ہے، کوئی صالح بیٹا ہی عطا فرما۔ مفسرین نے پھر لکھا ہے وجہ کیا تھی کہ وراثت چلے گی، وارث کرے گا، دین کو پھیلائے گا وغیرہ وغیرہ۔ ربی حب لی من الصالحین، اللہ 86 سال کی عمر میں جب آزمائشوں سے نکل پڑے اور یہاں آ گئے ملک شام میں تو دعا قبول فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے بھی انہیں خوشخبری سنائی، غلام حلیم، ایک بردبار لڑکے کی، ایک بردبار بیٹے کی۔ یہ کون سا بیٹا ہے؟ قرآن کا اس سے مراد حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے، اور جمہور علماء کا موقف بھی یہی ہے۔ یہاں پر یہود نعوذ باللہ من ذالک وہ باتیں کرتے ہیں اور اس سے مراد حضرت اسحاق علیہ السلام کو لیتے ہیں۔ علماء حقہ میں بھی، اہل اسلام میں بھی کچھ علماء اس طرف گئے ہیں، لیکن جمہور کی رائے اور جمہور کا قول یہ ہے کہ غلام حلیم سے مراد حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے۔ ہمارا موضوع نہیں ہے کہ ہم اس کی تحقیق میں جائیں، تفصیل میں جائیں، بہرحال اللہ نے فرمایا ہم نے خوشخبری سنا دی، خوشخبری مل گئی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ اکٹھے ہیں، اللہ کی طرف سے آرڈر آتا ہے، ایک اور آزمائش آ گئی، اپنی بیوی ہاجرہ اور اسماعیل کو بیابان جنگل میں چھوڑ رہے ہیں۔ وہ بھی ایک لمبا واقعہ ہے، جہاں آج آب زمزم ہے، زمزم کا کنواں ہے، یہاں پر حضرت اسماعیل اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو حضرت ابراہیم چھوڑ کر آ گئے۔ بیوی تن تنہا، بچہ چھوٹی عمر کا دودھ پیتا بچہ، لیکن جب اللہ کا حکم آ گیا پھر کوئی چوں چلا یا کوئی بات آگے سے نہیں، یا اللہ وہاں رہیں گے کیسے، تارا چھوڑا، اللہ فاتح بکر گزرا، وہ ایک لمبا واقعہ ہے۔ آگے جس آیت کی طرف ہم جانا چاہتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ، جب یہ بچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام سعی چلنے پھرنے کی عمر تک کو پہنچا، ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک خواب دکھایا۔ وہ خواب کیا دیکھتے ہیں؟ مفسرین نے لکھا ہے، تفاسیر میں یہ بات لکھی ہے، 3 دن تک یہ خواب آ رہا ہے۔ کیا خواب ہے؟ اس خواب کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل سے شیئر کرتے ہیں، سناتے ہیں۔ کیا فرمایا؟ یا بنی، اے میرے بیٹے، انی ارا فی المنام، میں خواب میں دیکھتا ہوں، انی اذبحک، کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، آپ کا کیا خیال ہے، آپ اس بارے میں کیا دیکھتے ہیں، آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ قربان جائیے انبیاء علیہ السلام کی تعلیم اور تبلیغ پر ہمیں سبق دے دیا۔ بڑا مشکل کام تھا، خواب میں دیکھ رہے ہیں کہ بیٹے کو ذبح کرنا ہے، ذبح کیا جا رہا، کر رہا ہوں، کر چکا نہیں، کر رہا ہوں، یہ لفظ وغیرہ یاد رکھا کرے، کر رہا ہوں۔ بیٹے سے مشورہ کر پوچھ رہے ہیں۔ اہل علم اور سمجھدار باپ والدین اپنی اولاد کو اعتماد میں لیتے ہیں، مشاورت کرتے ہیں کہ مشکل کام ہے، کہیں اس میں سستی نہ ہو جائے، عادت چلانے کی وجہ سے کہیں وہ پیچھے نہ ہو جائے، ماں باپ کو بھی نافرمان ٹھہرے گا، اللہ کا بھی نافرمان بن جائے گا۔ مشورہ کر رہے ہیں، پتا تھا نا
کی ہے، نبی کے گھر میں پیدا ہوا ہے، دیندار گھر میں بچہ پیدا ہو، دینداری کا بھی اثر ہوتا ہے، پھر تربیت کا بھی اثر ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب پوچھتے ہیں فنظر ماذا ترى، قربان جائیے اس بیٹے پر، انہیں بھی پتا تھا نبی کے گھر میں ہوں، نبی کو نظر آنے والا خواب، نبی کو دکھنے والا خواب، وہ بھی وہی کا درجہ رکھتا ہے۔ یہ جو ذبح کرنا ہے یہ اللہ کی طرف سے کوئی حکم ہے، کوئی آزمائش ہے، یہ ویسے ہی خواب نہیں آیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام لمحہ ضائع کیے بغیر فرماتے ہیں اور فرمایا یا آباتی، اے ابا جان، آباتی، یہاں علماء نے لکھا لفظ دیکھیں، یا ابھی نہیں کہا ہے میرے ابو، یا آباتی، پیار بھرے جملے، یعنی اولاد کو بھی ماں باپ ان کا ادب، ان سے بات کرنا، ان سے گفتگو کرنے کا طریقہ اور سلیقہ سکھا دیا۔ یا آباتی، اے میرے ابا جان، افعل ما تؤمر، جس کا حکم دیا گیا ہے وہ کر گزریے۔ ذرا یہاں پر سوچیں اور تصور میں لائیں، باپ وہ بھی بزرگی کی حالت میں ہے، بیٹا وہ بھی ایک اور وہ بھی ابھی جوانی کی عمر میں ہے۔ اس میں دو روایات لکھی ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جب ذبح کرنے کے لیے خواب دکھایا گیا، یا تو ان کی عمر 7-8 سال ہے، اور ایک روایت میں آتا ہے 13 یا 14 سال، اتنا سا بچہ، اور کیا کہہ رہا ہے؟ معلوم نہیں ہے کہ زبان میں جب گردن پر چھری چلتی ہے، اور جب چھری چل جائے تو بندے کی روح نکل جاتی ہے، اور جب روح نکل جائے تو پھر انسان زندہ نہیں بچتی۔ لیکن اللہ کا حکم آ گیا، میرے دوست اس آیت کو یاد رکھیے گا، جب اللہ کا حکم آ جائے پھر انسان کی اپنے خواہشات، اپنے معاملات، اپنے جو ہیں جلد بازیاں اور تیزیاں، وہ سب پیچھے۔ پھر اللہ کا حکم ماننا ضروری ہے۔ افعل ما تؤمر، ابا جی جس کا حکم دیا گیا وہ کر گزریے۔ کیوں؟ ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، ان قریب آپ مجھے تو صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے انشاء اللہ۔ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے یہ بھی بتلا دیا ان قریب میں صبر کرنے والوں میں سے ہوں گا، لیکن میری کیا مجال ہے کہ میں صبر کروں، یہ بھی میرے اللہ کی طرف سے ہی توفیق ملنی ہے۔ پھر بالآخر حضرت اسماعیل ابراہیم علیہ السلام اس خواب کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اپنے بیٹے کو لے چلتے ہیں۔ پھر مقام جہاں ذبح کرنا تھا، مختلف روایات ہیں، مختلف جگہوں پر آتا ہے کہ وہاں پر ذبح کیا یا وہاں پر ذبح کیا، بالآخر لٹا دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں باپ اور بیٹا فلما اسلما، سر تسلیم خم کر دیا، جھکا دیا اللہ کے حکم کے آگے، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لٹا دیا۔ جبین ایک معنی لکھا ہے کہ پیشانی کے بل لٹا دیا، اور ایک معنی لکھا ہے کہ نہیں کروٹ کے بل لٹایا، کیونکہ جبین کہا جاتا ہے دائیں بائیں کروٹ کو، پیشانی کے بعد اس کے لیے عربی میں لفظ ہے جبہہ، تو کہا دائیں کروٹ لٹا دیا جیسے جانور کو لٹایا جاتا ہے۔ اس میں چھری چلانا بھی آسان ہے اور پھر اس کے اندر اللہ کا حکم کو پورا کرنا بھی آسان ہے۔ لٹا دیا اور چھری چلانے کی باری آتی ہے، چھری چلاتے ہیں۔ یہاں پہ بہت ساری روایات ہیں، تفسیر جواہر القرآن میں یہ بات دیکھی ہے کہ بہت ساری روایات ہیں، پٹی باندھ دی، ہاتھ باندھ دو، یہ کر دو وہ کر دو۔ جب اللہ کا حکم تھا تو یہ روایات آتا ہے، لکھا ہے یہ سب ضعیف ہیں، بس حضرت اسماعیل علیہ السلام رب کے حکم کو پورا کرنے کے لیے نیچے لیٹ گئے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے چھری گردن پر رکھ چکے ہیں، چلانے لگتے ہیں، چل جاتی ہے یا چلنے والی ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے بیچ میں کانسی کا ایک اللہ رب العزت کی طرف سے ایک چادر سی، ایک سخت قسم کا پٹا سا وہ حائل ہو جاتا ہے۔ چھری چلاتے ہیں، چھری نہیں چلتی، چھری چلاتے ہیں، چھری نہیں چلتی۔ مختلف روایات میں آتا ہے، علماء نے کمزور لکھا ہے کہ جب اس چھری کو پتھر میں مارا، پتھر دو ٹکڑے ہو گیا۔ ابراہیم اسماعیل کی گردن پہ چلاتے ہیں، وہاں پر وہ نہیں چلتی۔ کیوں نہیں چلتی؟ اللہ اس کو آگے خود فرماتے ہیں، جب وہ چھری چلانے لگے وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، ہم نے اوپر سے آواز دی، اے ابراہیم۔
علماء نے لکھا ہے جب یہ آواز آئی نا اے ابراہیم، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے سر اٹھایا، اوپر دیکھا، ادھر سے حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک مینڈا لے کر آ رہے ہیں اور مینڈے کو جب لا رہے ہیں پھر آواز آتی ہے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، آپ نے تو اپنے خواب کو سچا کر دکھایا، ہم نے آپ سے بیٹے کی قربانی نہیں لینی، ہم نے تو صرف آزمانا تھا۔ تفسیر میں لکھا ہے کہ ہم نے آپ کے ایمان کو دیکھنا تھا، اور میں سمجھتا ہوں یہاں علماء نے لکھا ہوگا کہ یہ آزمائش حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی نہیں تھی، یہ آزمائش تو میری اور آپ کی ہے کہ تم میرے حکموں کے لیے کیا کرتے ہو۔ وہ تو نبی ہیں، باپ بھی نبی، بیٹا بھی نبی، باپ کو خلیل اللہ کا درجہ مل گیا، بیٹے کو ذبیح اللہ کا درجہ مل گیا، وہ تو تیار ہی تیار ہیں، اصل میں تو تمہیں دیکھنا ہے کہ تم جب رب کا حکم آتا ہے تو وہاں پر تم کیا کرتے ہیں۔ قد صدقت الرؤیا، آپ نے خواب سچا کر دکھایا، انا کذالک نجزی المحسنین، نیکی کرنے والوں کو تو ہم ایسے ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ کیا مطلب کہ ہم ان کو ضائع نہیں کیا کرتے، بس آزمائش لے کر جتنے ان میں طاقت ہوتی ہے اس کے بدلے میں دوسری چیز کے ذریعے ان کو انعامات سے نواز دیتے ہیں۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ تو بہت بڑی آزمائش تھی، کھلی آزمائش تھی، جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہو گئے۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے اسے ذبح عظیم کے بدلے میں قبول فرما لیا۔ تو میرے دوستو عزیزوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کی قربانی دے رہے تھے اور بتلا دیا کہ جب رب کا حکم آ جائے تو پھر رب کے حکم کے آگے یہ نہیں دیکھنا یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا فلاں ہے، یہ خاندان والے ہیں، یہ قوم قبیلہ برادری والے ہیں، بس جب رب کا حکم آ جائے تو سب کو پس پوچھ ڈال کے رب کے حکم کو پورا کرنا۔ وہاں پر بھی جو آج حاجی ہزار رمی جمعرات کریں گے، کنکر ماریں گے، روایات میں آتا ہے کہ جو راستے میں یہ شیطان ابلیس ملعون حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بہکانے تو آیا تھا، تیرا خواب تجھے ذبح کرنے لے جا رہا ہے، تو وہاں پر وہ پتھر ہی تو مارے تھے کہ میرا باپ رب کا حکم پورا کرنے جا رہا ہے، تو بیچ میں کون ہوتا ہے مجھے روکنے والا۔ آج میرے دوستو یہاں پر میرے اور آپ کے لیے بھی سبق ہے، ہم اپنے خوشی غمی میں رب کے حکموں کو بھول کر اپنی قوم اور برادری کو دیکھنے لگ جاتے ہیں، جو قوم اور برادری وہ شیطان کے رنگ میں ہمیں اور اپنے رب کے حکموں سے دور کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال قربانی بڑا عظیم عمل، اپنی قربانی، اب ہمیں کیا ملے گا؟ یا رسول اللہ سنت ابیکم ابراہیم، حضرت ابراہیم کی سنت ہمیں کیا ملے گا؟ فرمایا تمہیں کیا ملے گا؟ تمہیں جانور کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی۔ پھر ساتھ ہی سوال کرتے ہیں پشم والا جو جانور ہے، اونٹ والا، اس کے جسم پر تو ریشے ہیں، بالوں سے زیادہ ہوتے ہیں، ہمارا ہر ریشے کے بدلے میں ایک نیکی رب دے گا۔ اتنا عظیم عمل ہے، اور فرمایا جس نے وسعت کے باوجود یہ قربانی نہ کی، اللہ کے نبی اتنے سخت ناراض ہیں۔ بعض لوگ یہاں کہتے ہیں یہ تو حضرت ابراہیم کی سنت ہمارے نبی کی سنت تو نہیں نا۔ یاد رکھے گا جس کام جو عمل پہلے نبیوں نے کیا اپنے میرے نبی نے بھی اس کو کیا، وہ میرے نبی کی بھی سنت بن گیا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو ہر سال کیا ہے، اور آخری سال میں 2 مہینوں کی قربانی دی ہے، اور فرمایا جو اس قربانی کو نہیں کرتا وسعت کے باوجود، طاقت کے باوجود، وہ ہماری عیدگاہ کے بھی قریب نہ آئے، یعنی ہمارے گھر سے دور رہے پھر اتنے سخت ناراض ہیں۔ تو اس لیے میرے دوستو عزیزوں، قربانی حدیث شریف میں تو یہی ہے کہ نیکی بال کے بدلے میں بھی ملے گی، اور فرمایا ذبح کرتے ہو ابھی خون کا قطرہ زمین تک گرنے بھی نہیں پاتا، اللہ کے ہاں یہ قربانی مقبول ہو جاتی ہے۔ مقبول ہونے کے لیے پھر آگے فرمایا جب اللہ تمہاری قربانی کو قبول کر رہا ہے تو تمہیں چاہیے اپنے دل کی خوشی سے کیا کرو، زبردستی نہ چاہتے ہوئے مجبوری سے نہ کرو، دل کی خوشی سے کرو۔ کیوں؟ یہ جانور کا اپنے سینگ، اپنے کھر، اپنے بالوں سمیت وہاں پر آئے گا، اور تمہیں ان جو کمزور عضو ہیں ان کے بدلے میں بھی اللہ سے انعامات کی جو ہے نا برسا دلوائے گا، بارشیں ہوں گی وہاں پر ان کے بدلے میں بھی۔ اور ایک ضعیف روایت میں آتا ہے اگر اس کو ہم اس کے فضیلت کے درجے میں رکھ لیں تو فرمایا یہ جانور کا قیامت کے دن پل صراط پر تمہارے لیے سواری کا کام ہوگا۔ لہذا ایک جگہ فرمایا
کہ کل یہ تمہاری وہاں پر سواریاں بنے. تو اس لیے میرے دوستوں عزیزوں قربانی کا عمل بڑا عظیم عمل ہے. اور آخری بات یہ بھی لکھا ہے علماء نے کہ حضرت ابراہیم نے علیہ السلام نے بیٹے کی قربانی دی. آج ہم جانور کی قربانی دیں گے لیکن قربان جو ہے رب کی رحمت پر آج ہم قربانی جانور کی دیں گے لیکن اللہ اجر آج بھی ہمیں بیٹے کی گردن پر چھری چلانے والا عطا فرمائے. تو اس لیے اس قربانی والے عمل کو بڑے خوشی سے اور اللہ کو راضی کرتے ہوئے کرنا چاہیے. اس موقع پر اگر کسی کے دل میں بھی ہلکی سی بھی ریاکاری آ گئی, دکھلاوا آ گیا, آج لوگ اچھا جانور لا رہے ہیں, دو پیسے والے جن اللہ نے جن کو پیسہ دیا وہ لا رہے ہیں, اللہ سب کی قربانیوں کو قبول فرمائے. کسی ایک کے دل میں بھی یہ بات آ گئی میرا جانور تیرے جانور سے خوبصورت ہے, ساری قربانی ضائع ہو جائے گی. کیونکہ اللہ کو تمہارے جانور کا گوشت, اس کی خوبصورتی, اس کا چمڑا, اس کا اندر کے سارے معاملات نہیں چاہیے. اللہ نے تمہارا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ, صرف اللہ کو تمہارے دلوں کا تقویٰ چاہیے. اس کا گوشت بھی, اس کا خون بھی, یہ سب کچھ تمہارے لیے. چاہتے ہو جو آتا ہے گوشت کی تقسیم کہ 3 حصے کیے جائیں, ایک حصہ اپنے لیے, ایک حصہ رشتہ داروں کے لیے, ایک حصہ مسکینوں غریبوں کے لیے. یہ بھی مستحب عمل ہے. اگر کوئی ایسا نہیں کرتا سارا ہی جانور فریزر کر لیتا ہے, قربانی اس کی بھی ہو جائے گی. ہاں ثواب سے محروم ہو جائے گا کہ اس نے اپنے جانور کے اندر غریبوں مسکینوں کا حصہ نہیں رکھا, لیکن قربانی ہو جائے گی. اس لیے میرے دوستوں عزیزوں قربانی جو اتنا عظیم عمل ہے, مسائل کو بھی ذرا ذہن میں رکھیں. اور کہیں پر بھی بڑا جانور ہے, 7 حصے دار ہیں, بڑا نازک مسئلہ ہے, بہت نازک معاملہ ہے. 7 حصے داروں میں سے کسی ایک کی بھی نیت خراب ہو گئی, میں تو گوشت کے لیے قربانی کر رہا ہوں, میں تو لوگوں کے تانوں سے بچنے کے لیے قربانی کر رہا ہوں, میں تو تجارت کے لیے قربانی کر رہا ہوں, ایک حصے دار کی نیت خراب ہوئی, سب کی قربانی ضائع ہو جائے گی. اگر ان 7 حصے داروں میں ایک کا عقیدہ خراب ہے, امام مکی انہوں نے یہ مسئلہ بھی بیان فرمایا, نبی علیہ السلام کے بارے میں عقیدہ غلط رکھتا ہے. آپ حاضر ناظر ہیں, آپ نور ہیں, آپ عالم اور غیب ہیں. 7 حصے داروں میں کسی ایک کا اس طرح کا نظریہ ہے, عقیدہ ہے, باقی سب کی قربانی ضائع ہو جائے گی. اس کی تو قربانی ہے ہی نہیں کیونکہ اس کا عقیدہ ہی درست نہیں ہے. بقیہ 6 احباب کی بھی قربانی اللہ کے ہاں ضائع ہو جائے گی. اس لیے میرے دوستوں عزیزوں قربانی کے عمل کو بڑی خوش اسلوبی سے کرنا چاہیے اور مسائل کو علم رکھ کر ان کو سمجھ کر اور اخلاص کے ساتھ کرنا چاہیے. اللہ رب العزت اللہ تعالی ہم سب کو قربانی والے عمل کو صحیح طرح کرنے کی توفیق عطا فرمائے.